اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنوہم اللہ ویلعنوہم اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا بَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ یہ وعید شدید اس شخص کے لیے ہے جو صحیح مقاصد کے لیے انبیاء کرام کے لائے ہوئے روشن دلائل اور دلوں کے لیے نفع بخش ہدایت کو چھپائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کے لیے ان کی کتابوں میں واضح فرما دیا ہے جنہیں اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا۔ ابو علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو چھپایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرنے والوں پر ہر چیز لعنت کرتی ہے، جیسا کہ عالم کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اور پرندے فضا میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان علم چھپانے والوں کا طرز عمل چونکہ ان کے خلاف ہے اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ اور دیگر سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیتیں، بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ نہ ہوتی تو میں کسی سے کچھ بھی بیان نہ کرتا۔ جب زمین میں قحط سالی کے حالات ہوں تو جانور کہتے ہیں یہ گناہگار بنی آدم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نافرمان انسانوں پر لعنت فرمائے۔ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں کہ معنی ہے فرشتے اور مومن ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ بلا شبہ عالم کے لیے آسمان و زمین میں ہر چیز اور مچھلیاں پانی کے اندر بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں ہے کہ علم چھپانے والے ہر پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگ لعنت کرتے ہیں۔ دیگر تمام لعنت کرنے والے بھی، خواہ وہ بازبان ہو یا بے زبان، زبان قول سے یا زبان حال سے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے توبہ کرنے والوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جن لوگوں نے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں سے رجوع کر لیا، اپنے اعمال و احوال کی اصلاح کر لی اور جسے پہلے وہ چھپاتے تھے اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بہت معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔
یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی کفر و بدعت کا داعی بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن جو کفر کی روش اختیار کریں اور تادم واپسی کفر ہی میں قائم رہیں تو ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، یعنی قیامت کے دن تک ان پر یہ لعنت برستی رہے گی، پھر جہنم کی آگ میں بھی ان کے ساتھ ہی یہی جائے گی، اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی ان سے لعنت کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تواتر و تسلسل کے ساتھ ان پر لعنت برستی رہے گی۔ کفار پر لعنت کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد کے ائمہ قنوت وغیرہ میں کفار پر لعنت کیا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ کسی معین کافر کے بارے میں علماء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اس پر لعنت نہ کی جائے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کس حال پر فرمائے گا۔ ایک دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ کسی معین کافر پر لعنت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس نشہ باز کے قصے میں مذکور ہے جسے نشہ کرنے کی وجہ سے بار بار حد لگائی گئی تھی، تو ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، کس قدر کثرت سے اسے پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔